آگے دیکھیے قرآن اگلا پیج، حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے جب کبھی کسی ایسی بات کا سامنا ہوتا جس کا مجھے علم نہ ہوتا تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا اور ان کے جواب کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھتا۔ نہیں فرمایا کہ میں نے جو کچھ رسول اللہ سے سنا اسے حفظ کر لیا اور کبھی کسی چیز کو نہیں بھولا۔ امام نے ایک خط میں تحریر فرمایا اور امام فرماتے ہیں کہ میں اور رسول اللہ ایک درخت سے نکلی ہوئی دو شاخوں اور بازو سے جڑے ہوئے ہاتھ کی مانند ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ میں پیغمبر کے پیچھے اس طرح چلا کرتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلا کرتا ہے۔ اس فرماتے ہیں کہ میں نے ایک لمحے کے لیے بھی خدا اور اس کے رسول کی مخالفت نہیں کی۔ اعلان براعت کے موقع پر اللہ نے اپنے رسول سے فرمایا یہ پیغام آپ خود لوگوں کو پہنچائیں یا ایسا شخص پہنچائے جو آپ جیسا ہو۔ اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو راستے سے واپس بلا کر وہ پیغام حضرت علی علیہ السلام کے حوالے کیا اور وہ حج اکبر کے دن اسے لوگوں کو سنائی۔ یعنی کہ بالکل یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ رسول خدا جیسا، یعنی خود رسول خدا ہو یا رسول خدا جیسا ہو، تو ان جیسا صرف امیر المومنین تھے کہ ان کو بھیجا۔ امام کے خطبہ قاصہ میں رسول اللہ کے ساتھ اپنی قرابت کے بارے میں انتہائی خوبصورت جملے ارشاد فرماتے ہیں کہ امام رسول اللہ سے اس قدر نزدیک تھے کہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم کوئی آیت نازل نہیں ہوئی جس کے متعلق میں یہ نہ جانتا کہ وہ کس بارے میں ہے اور کہاں نازل ہوئی۔ یعنی کہ جب رسول اللہ پہ آیات نازل ہوتی تھی، جبرائیل آیات لے کر آتے تھے، تو جو رسول خدا تھے اور امیر المومنین تھے وہ اس آیت کو دیکھتے تھے۔ جب آیت پڑھی جاتی تھی، نازل ہوتی تھی، تو خود جو ہے امیر المومنین آیت کو سنا کرتے تھے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ خداوند عالم نے کوئی سورہ ایسی نازل نہیں کی جس کے امیر و شریف علی نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اصحاب رسول کی سرزنش کی، لیکن علی کا ذکر سوائے اچھائی کے کسی اور طرح سے نہیں کیا۔ احمد بن حنبل حضرت علی کے قسیم النار والجنہ، یعنی جنت و جہنم تقسیم کرنے والا، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ ایک قول ہے احمد بن حنبل کا، جنہوں نے کہا، یہ شعر پڑھا کہ علی جو ہے وہ جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں، یعنی علی کی محبت ہی جنت دے گی اور علی کا بغض ہی جہنم کو جو ہے وہ جہنم تک پہنچائے گا۔ تو یہی جو ہے اشعار کی صورت میں احمد بن حنبل کون ہے؟ اہل سنت کے راوی، وہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں کہ جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والے ہونے پر تعجب کا اظہار کرنے والے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ کیا یہ روایت نہیں کی گئی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا ہے کہ لا یحبک الا المؤمن ولا یبغضک الا منافق، یعنی آپ سے صرف مومن ہی محبت کرے گا اور آپ سے صرف منافق ہی بغض رکھے گا۔ لوگوں نے کہا کہ ہاں، تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ مومن کا مقام بہشت اور منافق کا مقام جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے، لہذا علی جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ اگر یہ نہ سمجھ لوگ ان باتوں سے آگاہ ہوتے کہ جو علی کے بارے میں جانتے ہیں تو ان میں سے دو آدمی بھی ہماری پیروی نہ کرتے۔ سلمان کہا کرتے تھے کہ اگر تمہارے درمیان سے علی اٹھ گئے تو کوئی نہیں رہے گا جو تمہارے رسول کے راز تمہیں بتا سکے۔ ابن ابی الحدید نے بالکل ٹھیک کہا کہ کسی نے بھی ابو طالب اور ان کے بیٹوں علی اور جعفر کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کی۔ ایک مرتبہ جب کسی نے کسی مسئلے پر رسول اللہ سے علی کی شکایت کی تو آپ نے 3 مرتبہ فرمایا علی کو کچھ نہ کہو کیونکہ فإن علیٰ منی وأنا منہ وہو ولی کل مومن، یعنی علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں اور وہ ہر مومن کے ولی ہیں۔ حضرت علی نے شب ہجرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچائی۔ جنگ بدر میں تقریباً 30 مشرکوں کو قتل کیا۔ جنگ احد میں جب آپ کے بہت سے مسلمان میدان جنگ سے فرار ہو چکے تھے، آپ اللہ کے رسول کے ساتھ رہے اور آپ کی جان کی حفاظت کی۔ جنگ خندق میں آپ کی ایک ضربت نے جو آپ نے عمرو بن عبدود کو لگائی تھی، اسے پیغمبر اکرم نے جن و انس کی عبادت سے بڑھ کر قرار دیا۔ اسی ضربت کی وجہ سے دشمن کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا اور اسلام کی فتح ہوئی تھی۔ آپ اکثر جنگوں میں لشکر اسلام کے علمدار ہوا کرتے تھے۔